أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی موضع آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقریباً 89 مرتبہ قرآن میں ذکر فرمایا۔ کتنا؟ 89۔ تو معلوم ہوا کہ وہ چیز بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے اللہ کے نزدیک، اور اس چیز کے بڑے زبردست فائدے ہیں بندوں کے لیے، اور اس چیز کے نہ کرنے پر اللہ کا زبردست غصہ بھی ہوگا، اللہ کی زبردست ناراضگی بھی ہوگی۔ کیونکہ جب اللہ ایک چیز کو 89 بار کہہ رہے یہ کام کرو، تو مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ چیز بڑی اہم ہے، بندے اس کو کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اب اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی بھی بڑی والی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے کو اور چاندی کو، اور اسے اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دے رہے، فطرہ نہیں دے رہے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے بڑی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس کے مال کو تپایا جائے گا، کھولایا جائے گا، پنگلایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور داغا جائے گا ان کے ماتھے کو، وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کو، کروٹیں، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کی کمر کو، یعنی تکلیف زیادہ سے زیادہ پہنچائی جائے گی۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے اور تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، آج تم اس عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ اس بات کو سننے کے بعد یہ بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے، بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ اور یہ بات بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دور میں زکوٰۃ دینے والے 100 میں سے چند لوگ ہی باقی ہیں جو پوری صحیح زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اگر میری امت پوری زکوٰۃ دے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اب تو غربت بڑھنے پر ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ پوری نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر دی جاتی تو یقیناً غربت ختم ہو جاتی۔ اکثر کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
جن کو معلوم بھی ہوتا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے کر لیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اصل مسئلہ ہے کیا۔ اس کے بعد جانیں گے زکوٰۃ دی کس کو جائے، اس کے بعد جانیں گے انشاءاللہ فطرے کے کیا مسائل ہیں۔ لفظ جو زکوٰۃ ہے اس کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو رگڑ کر صاف کر دینا، کسی چیز کو اتنا زیادہ دھو دینا کہ وہ اصلی حالت پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ ہم جب مال کما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی جھوٹ بھی بول دیا، کچھ ہیرا پھیری بھی ہو گئی، کچھ دھوکہ بھی ہو گیا، انسان ہے، ہم ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہمارے مال میں نہ جانے کیسا کیسا مال آ کر کے اکٹھا ہو گیا۔ اب اس کو ہمیں بالکل اصلی حالت پر لانا ہے، بالکل پیور کرنا اس کو، ایک نمبر۔ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک بار زکوٰۃ کو فرض کر دیا کہ میرے بندے اپنے مال میں سے تو زکوٰۃ کو نکال دے، اب تیرا مال جو ہے باقی وہ بالکل پیور، بالکل خالص ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا مقصد زکوٰۃ کا؟ تو زکوٰۃ کے معنی بالکل صاف کر دینا اور اس کو اپنی اصلی حالت پر لے آنا۔ کپڑا میلا ہو گیا نا، بہت سارے داغ ہو گئے، اس کو آپ نے دھل دیا، وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا، وہ جیسا تھا وہ ویسا ہو گیا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، بالکل پیور ہو جاتا ہے۔ ذہن میں رہے گی یہ بات انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اس طریقے پر۔ اگر کسی آدمی کے پاس، کسی مرد کے پاس یا کسی عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور نہ پھر چاندی ہے نہ پھر پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 7.5 تولہ پورا بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ فی الحال ان پوائنٹ کو یاد رکھیں، بعد میں ان کو ایک جگہ ملاؤں گا میں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں چاندی۔ اگر کسی عورت کے پاس، کسی مرد کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، سونا نہیں ہے، صرف چاندی کی بات کر رہا ہوں میں، 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے پاس نہ تو سونا ہے نہ پیسے ہیں اور نہ ہی پوری 52.5 تولہ چاندی ہے، کم ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ نہ سونا ہو نہ پیسے ہو، یہ شرط یاد رکھیے گا۔ تیسرا پوائنٹ پکڑیے آپ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے، اس کے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہے نہ ہی 52.5 تولہ چاندی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تھوڑا سا سونا ہے، 2-4 گرام یا 2-4 تولہ، اس کے بعد تھوڑی سی چاندی ہے، 2-4 گرام یا 2-4 تولہ یا 10-12 تولہ، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے۔ اب مسئلہ تھوڑا سا چینج ہو کر آئے گا۔ کیا آئے گا؟ کہ ان دونوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، ان دونوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک آدمی کے پاس زمین ہے، پلاٹ ہے، اور ان کی قیمت اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولہ سے اوپر جاتی ہے، اور اس پر 1 سال گزر گیا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو بزنس کے لیے خریدا ہو، اپنے مکان یا اپنا رہنے کے لیے نہ خریدا ہو، اپنے استعمال کے لیے آپ نے اس کو خریدا نہیں، آپ نے زمین خریدی، آپ کی یہ نیت ہے کہ میں اس کو بیچ کے اور خریدوں گا، اس کو بیچ کے اور بزنس۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو رکھی ہے وہ صرف بزنس پوائنٹ پر رکھی ہے۔ یہ بھی آپ اللہ کا بڑا احسان دیکھیں۔ آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ چاہے کھربوں روپے کا ہے، اربوں روپے کا، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کتنی ہی مہنگی ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ آ رہی نا؟ کیونکہ وہ چیز آپ کے استعمال میں آ رہی ہے۔ صرف سونا چاندی ایک ایسی چیز ہے، وہ استعمال میں آئے یا نہ آئے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر وہ آپ کے استعمال میں آتی ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ پلاٹ ہے، مکان ہے، گاڑیاں ہیں، کچھ بھی اینی تھنگ۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ آ گیا نا آسانی سے؟ اسی طریقے سے کھیت پر آ جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر کھیت والے ہیں تو اس کا مسئلہ بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں کے پاس کھیت کی زمین ہے وہ ان کو ابا سے ملی ہوں یا انہوں نے خود خریدی ہوں، دونوں شکلیں ہوتی ہیں، تیسری تو کوئی شکل ہوتی نہیں، یا کسی نے ہدیے میں دے دی ہو، ایسا بھی تو ہو جائے۔
تو دو ہی شکلیں ہیں، یا تو وہ ابا سے ان کو ملی ہو وراثت میں، یا پھر انہوں نے خریدی ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی دو شکل ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جتنی آمدنی آ رہی ہے 6 مہینے میں یا سال میں، اس کو آپ 52.5 تولہ سے کمپائر کریں گے اور اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت ہے جب آپ نے اپنی زمین کسی کو ٹھیکے پر دے رکھی ہے۔ میرے پاس 10 بیگھہ زمین ہے، اگرچہ ہے نہیں، دل خوش کر رہا ہوں، میرے پاس اگر 10 بیگھہ زمین ہے اور میں نے وہ کسی آدمی کو دے دی، بھائی تم اس کو بو اور اپنا کام کرو، کاروبار کرو، تم مجھے مہینے میں اتنے پیسے دے دو، یا فصل پر تم مجھے اتنے پیسے دو گے، آپ کا طے ہو گیا اس سے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہاں سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ آپ کے پاس اکٹھی ہو رہی ہے، 1 سال گزر گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے دیکھا کہ وہ 40-50 ہزار روپے یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ رقم ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات اتنی؟ اچھا، دوسری شکل کیا ہے؟ آپ اس میں سے خود محنت کر رہے ہیں، خود آپ اس کو بوتے ہیں، خود گاتے ہیں، سارے کام آپ خود کر رہے ہیں، آپ نے کسی کو دی نہیں ہے، تو اب اس میں دو شکل ہے۔ اگر آپ اس کو ندی کے پانی سے، دریا کے پانی سے، سمجھ رہے ہیں، یا ندی نالوں کے جو پہلے ہوتے تھے ان کے پانی سے آپ اس کو سیراب کر رہے ہیں، یعنی وہ پانی جس پر آپ کی محنت نہیں لگ رہی ہے، اللہ کی طرف سے جو پانی ہے، دریا ہے یا پھر نالے ہیں، جو صاف شفاف پہلے نالے چلا کرتے تھے ان کو بھی نالہ ہی کہا جاتا تھا، اب کے نالوں تو گندے کو کہتے ہیں۔ تو اگر صاف پانی سے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، آپ کا خود کا اس میں بورنگ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، دریا کے پانی سے یا پھر نہر کے پانی سے آپ اپنی زمین کو سیراب کر رہے ہیں، تو اس میں سے آپ کو دینا ہے 20%، اس کی آمدنی میں سے جتنی آپ کے پاس آ رہی ہے آپ کو 20% دینا ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ اپنے پیسے سے پانی کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے پیسے کا مطلب سمجھ گئے نا، آپ دوسرے سے خرید رہے پانی، یعنی آپ اس کو تیل کے پیسے دے رہے ہیں، اینی تھنگ آپ سمجھ گئے، آپ سب کھیت والے ہیں، سب سمجھ گئے۔ تو اگر آپ اپنے پیسے سے پانی کا انتظام کر کے اپنی زمین کو، اپنی کھیتی کو سیراب کر رہے ہیں، تو اب اس میں سے جتنی آمدنی ہوگی اس کا 10% آپ کو دینا فرض ہے۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پہ تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، ہم تو بہت غریب آدمی ہیں۔ اگر آپ کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس، یا وہ مال جو آپ نے اپنی بیوی کو چڑھایا، وہ زیور، اس کی قیمت 40 سے 50 ہزار روپے کو پہنچ رہی ہے، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ یا آپ کی بیوی جو اپنے گھر سے لائی ہے سونا اور چاندی، آپ کی بیوی جو اپنے گھر سے لائی ہے سونا اور چاندی، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ سے اوپر پہنچ رہی ہے، تو بھی زکوٰۃ فرض۔ اگر آپ کے کھاتے میں 40 سے 50 ہزار روپے پڑے ہیں اور 1 سال گزر گیا، تو بھی زکوٰۃ فرض ہے، ہو رہی نا زکوٰۃ فرض؟ تو اب دیکھیے، ایسا کوئی بندہ ہوگا الا ماشاء اللہ کہ جس کے پاس اتنی رقم موجود نہ ہو، خاص طور سے وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں، ان کے پاس تو یقیناً اتنا زیور تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ اب سونا اتنا مہنگا ہے، چاندی اتنی مہنگی ہے کہ 40-50 ہزار روپے تو ویسے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اب دوسرے مسئلے پر آتے ہیں، زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 روپے پر 1 روپیہ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ، 100 روپے میں سے بولو نا 2.5 روپے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ صرف۔ اللہ اکبر! یعنی اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں، تو اگر آپ 40 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے 1 روپیہ آپ کو دینا ہے، اگر آپ 100 روپے کما رہے ہیں تو اس میں سے 2.5 روپے آپ کو دینے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کس کس بندے کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جلدی سے بات کو ذرا سمیٹتے ہیں، کس کس بندے کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جن سے تم ہو اور جو تم سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ پوری زمین پر کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جن سے تم ہو، کن سے ہیں ہم؟ امی اور ابا، پھر ان کی امی، پھر ان کے ابا، پھر ان کی امی، پھر ان کے اوپر تک چلے جاؤ، اور جو ہمارے سے ہیں، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، پھر ان کے نیچے تک آپ کتنا ہی چلے جاؤ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کے علاوہ آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کی سگی بہن ہے، وہ آپ سے نہیں ہے، وہ ماں باپ سے، اگر وہ اتنی غربت میں ہے کہ اس کے خود کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کی شوہر نہیں ہے، ٹھیک ہے،
ان کی بیوی کے پاس سونا چاندی تو اتنا ہوگا تو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گا، زکوٰۃ فرض ہے ان کے اوپر، لیکن ان کے پاس جوان بیٹیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور شوہر نہیں ہے یا پھر ہے نہ ہونے کے برابر ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے جس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ کسی شکل میں نہیں دی جا سکتی۔ اس کی جوان بیٹی ہے، اس کو دے دو، بابو یہ تیرے لیے پیسے، اس کا جوان بیٹا ہے، اس کو دے دو کہ تیرے لیے پیسے۔ جس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہے، یعنی وہ جو زیور سونا چاندی رکھا ہے اگر وہ شوہر نے چڑھایا تھا، شوہر نے چڑھایا تھا یعنی وہ مالک ہے، اس نے چڑھایا تھا اور وہ اتنا ہے کہ 52.5 تولہ کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، تو شوہر کو آپ نہیں دے سکتے، وہ چاہے کسی بھی حالت میں پہنچ گیا، کیونکہ اس کے خود کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ بھائی اسے تو زکوٰۃ دینی ہے نا اپنے سونے چاندی کی، اس کی بیوی کو دے دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر بیوی اپنے گھر سے اتنا سونا چاندی لائی تھی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ بیوی کو نہیں دے سکتے، ان کی اولاد کو دے دو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اولاد بالغ نہیں ہے، بالغ کو تو زکوٰۃ دی جائے گی نا، اولاد بالغ نہیں ہے اور وہ اس حالت میں ہے کہ سونا چاندی تو ہے لیکن فی الحال اتنی ڈاؤن حالت میں پہنچ گئے کہ اللہ کی پناہ سونا چاندی کو تھوڑے نہ کھائیں گے، نہ اس کو بیچ سکتے نہ اس کو کھا سکتے، لیکن روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی ایسی آسمانی آفت آ پڑی یا کوئی ایسی اللہ نہ کرے مصیبت آ پڑی تو کیا کریں گے؟ اس کی شکل یہ ہے کسی ایسے بندے کو زکوٰۃ دے دو جو اس کا مستحق ہے اور اس سے کہہ دو بھائی تھوڑے سے پیسے ان کو بھی دے دیو، اس کے لیے تو زکوٰۃ ہو گئی، ان کے لیے ہدیہ ہو گیا۔ اپنی بات سمجھا پائے میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے، آپ نے دیکھا وہاں پنیر رکھا ہوا ہے، آپ نے وہ پنیر کھانا شروع کر دیا، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا تھا اور نبی کو تو صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ تیرے لیے تو تھا، میرے لیے تو ہدیہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے کون ہے؟ انما الصدقات للفقراء، اپنی زکاتیں، اپنے صدقے، اپنے فطرے سب سے پہلے فقیر کو دیں گے۔ فقیر کون ہے شریعت کی نظر میں؟ جس کے خود کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، اور وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں ہم تلاش کریں گے، اپنے سگوں کو ہم تلاش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے نمبر پہ ہے والمساکین، مسکین کو اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے، اپنے صدقے دینے۔ مسکین کون ہے؟ مسکین کہتے ہیں ایسا آدمی جو پہلے ٹھیک ٹھاک مالدار تھا، کسی آفت کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے اس کا سارا مال ختم ہو گیا، لیکن کپڑے اس کے آج بھی وہی ہیں، رنگ ڈھنگ آج بھی اس کا وہی ہے، دیکھنے میں وہ لگتا نہیں ہے کہ اس کی وہ حالت ہو گئی، لیکن اللہ نہ کرے اس کے کاروبار میں آگ لگ گئی یا چوری ہو گیا یا اس کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا، کچھ بھی، وہ اچانک عرش پہ تھا اور فرش پہ آ پڑا، اس کو کہیں گے مسکین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسکین کو تلاش کر کے دو، کیونکہ اس کو دینا ڈبل ثواب ہے، وہ تمہارے آگے کبھی بھی یوں نہیں ہاتھ کرے گا، کیونکہ ابھی وہ چند دن پہلے، چند گھنٹے پہلے، چند مہینے پہلے یا چند سال پہلے وہ اچھے ٹھاٹ باٹ میں تھا، اچانک سے کسی حادثے نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں مسکین۔ تیسرا والعاملین علیہا، تیسرے وہ آدمی ہیں جو آپ کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے آ رہے ہیں، مدرسے سے آ رہے ہیں یا کسی بھی فنڈ سے آ رہے ہیں کہ بھئی اپنی زکوٰۃ ہمارے فنڈ میں دے دیں آپ، ہمارے مدرسے میں، ہمارے چیریٹی میں دے دیں آپ کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ جو لینے آیا ہے یہ خود بھی اس لائق ہے، یہ تو لینے آیا نا مدرسے کی طرف سے، چیریٹی کی طرف سے لینے آیا ہے، لیکن یہ خود بھی بیچارہ مستحق ہے، بہت غربت میں ہے، آپ نے جو ہے 1000 روپے کی رسید مدرسے کو دے دی یا اس فنڈ کو دے دی اور باقی آپ نے جو ہے 500 روپے اس بھائی یہ تیرے ہدیہ میری طرف سے رکھ، ٹھیک ہے نا؟ اسے کہتے ہیں عاملین علیہا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفہ کہتے ہیں آپ کا کوئی غیر مسلم یا غیر مذہب والا، اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کا بندہ ہے، وہ آپ کے ٹچ میں ہے، کاروباری ٹچ میں، تعلقات میں، دوستی میں، کسی بھی ٹچ میں ہے، آپ نے اپنے صدقے، اپنے فطرے اس کے اوپر خرچ کیے اس نیت کے ساتھ تاکہ یہ اسلام سے متاثر ہو جائے، یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ گھر میں راشن نہیں ہے، آپ راشن ڈلوائیں گے، اس کی ضرورت کو آپ پورا کریں گے تو یقیناً وہ متاثر ہو گیا، یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کا مذہب بھی اچھا ہے، اس کا مذہب اس کو حکم دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسے کہتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، ٹھیک ہے جی؟ 5ویں نمبر پہ آتے ہیں وفی الرقاب، رقاب کہتے ہیں غلام کو آزاد کرنا، یا آج کے دور میں علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے وہ لوگ جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بھائی اس کے اوپر الزام لگایا گیا، غلط تہمت لگائی گئی اور اس کو اٹھوا دیا گیا، حالانکہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ جیلوں میں بے قصور بند ہے بیچارہ، آپ نے اپنی ساری زکوٰۃ اس پر لگا دی، اس کو رہائی دلانے میں،
فطر آپ نے سارا اس میں لگا دیا، بہترین کام کیا آپ نے، قرآن کے آیت پر آپ نے عمل کیا. یہ 5واں نمبر ہے. وفر رقاب. اچھا جی، 6واں نمبر کیا ہے؟ والغارمین. غارمین کہتے ہیں اس بندے کو جس نے قرض بہت بڑے پیمانے پر اٹھا لیا، اپنی بچی کا نکاح کیا یا کچھ بھی اس نے کیا، اس نے قرض لے لیا تھا، اب ادا کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ وہ اس کو کہاں سے ادا کرے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اپنی زکوٰۃ دی اس کو، لے بھائی اپنا قرض ادا کر لے، میری طرف سے ہدیہ، کہہ کر نہیں دینا. کبھی بھی یہ بات یاد رکھے گا، بیچ میں بات آ گئی ہے، اپنی زکاتیں، اپنے صدقے، اپنے فطرے یا اپنی خیرات بتا کر دینا بالکل ناجائز ہے، بالکل منع ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا حدیث میں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں اجی فطرے کے پیسے تم لے لو گے. یہ کیا بدتمیزی بھائی، اجی زکوٰۃ کے پیسے آپ لے لیں گے، تو بہت ہی بے ڈھنگا پن ہے. آپ سامنے والے کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ تو اب اتنے نیچے لیول پہ پہنچ گیا تو ہماری زکاتیں کھا رہا ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ میل ہی تو ہے، مال کا میل ہے، تبھی تو مال صاف ہوگا نا. جب میل نکل جائے گا تو ہمارا مال صاف ہو جائے گا. تو آپ اس کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ تو اب اتنا نیچے آ گیا کہ تو زکاتیں کھا رہا ہے، صدقے کھا رہا ہے، ہمارے فطرے کھا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث میں سختی سے منع کیا گیا اس چیز کو، بالکل سختی سے. آپ کو کیا کہنا ہے؟ میرے بھائی محبت میں آپ رکھ لو ہماری طرف سے ہدیہ. ہدیے کا لفظ تھوڑا سا اسے آپ عام کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہدیہ محبت کو بڑھاتا ہے. ہدیہ دو، ہدیہ لو. ہاں ایک چیز ہے اس میں، ایک شرط ہے اس میں، دینے سے پہلے تحقیق کر لو کہ یہ اس لائق بھی ہے کہ نہیں. پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے یا اس کے گھر کے دوسرے بندوں سے، نہ کہ بھائی اس کی کیا حالت ہے فی الحال. ٹھیک ہے نا؟ تحقیق پہلے کرنی ضروری ہے آپ کو، کیونکہ اگر آپ نے کسی ایسے کو دے دی زکوٰۃ جس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہونی، آپ کو دوبارہ دینی پڑے گی، وہ تو واپس کرنے سے رہا. تو والغارمین 6 نمبر پہ، جو لوگ قرض میں دب گئے ہیں ان کے قرضوں کو اپنی زکوٰۃ سے ادا کیجیے. آپ بہترین کام کریں گے، قرآن کا حکم ہے. آگے چلتے ہیں. 7واں نمبر کیا ہے؟ وفی سبیل اللہ. مدرسوں میں جو لوگ رسیدیں بنوا رہے، زکاتیں دے رہے، فطرے دے رہے، 7واں نمبر ہے ان کا. کون سا؟ 7واں نمبر. پہلا نمبر غریب رشتہ دار فقیر. دوسرا نمبر کون سا ہے؟ مساکین، جو میں نے بتایا مسکین، اس کی ڈیٹیل میں نے بتا دی. تیسرا کون سا ہے؟ عاملین علیہ، جو لینے آ رہے ہیں ان کو بھی دو. چوتھا کون سا ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم، غیر مذہب والے تمہارے ٹچ میں ہیں ان کو دو. 5واں کون سا ہے؟ وفی الرقاب، جو جیلوں میں بے قصور بندے ہیں ان کو دو. والغارمین، 6واں کون سا ہے؟ جو قرض میں دب گئے ان کو دو. 7واں نمبر ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دو. مدرسے اللہ کے راستہ 7واں نمبر ہے ان کا. 7ویں نمبر پہ ان کو بھی دیجیے. آپ کون منع کرتا ہے؟ ان کو بھی دیجیے، ان کا بھی حق ہے. اگر آپ ان کو نہیں دیں گے تو بچے کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ ان کو بھی دیجیے، لیکن جس کا جو لیول ہے اس کو اس لیول پہ رکھیے نا. آپ اللہ کو اللہ، نبی کو نبی، علی کو علی، ولی کو ولی رکھیے. آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں؟ آپ اللہ کو اللہ، نبی کو نبی، نبی کو آپ اللہ کا درجہ مت دیجیے. بات سمجھ آ رہی؟ ہاں. اور ولی کو آپ اللہ کا درجہ مت دیجیے، نبی کا درجہ مت دیجیے. ولی کو، علی کو آپ جو ہے وہ نبی کا درجہ مت دیجیے. اللہ کو اللہ کے لیول پر رکھیے، نبی کو نبی کے لیول پر رکھیے، علی کو علی کے لیول پر رکھیے، اور ولی کو ولی کے لیول پر رکھیے. آپ علی کو مشکل کشا کہنے لگے تو یہ تو حرام ہے. علی تو مشکل کشا ہے ہی نہیں، مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے. آپ نبی سے کہنے لگے نبی تو ہی دے گا، نبی تو خود اللہ سے مانگتے تھے. تو ہر ایک کا لیول ہے اسلام میں. اور میں کہوں اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کر الفاظ تھوڑے سخت ہو جائیں گے، اگر میں آگے بڑھ کر کہوں کہ یہ لیول صرف علماء دیوبند نے قائم کیا ہوا ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا انشاءاللہ. صرف علماء دیوبند میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے. اہل سنت والجماعت ہے ہمارا اصل نام. تو دیوبندی اصل ہمارا نام نہیں ہے. اصل ہمارا کیا نام ہے؟ اہل سنت والجماعت. بات سمجھ میں آ رہی؟ اہل سنت والجماعت اصل ہمارا نام ہے، ہماری پہچان ہے. کوئی آپ سے پوچھنے لگے تم کون ہو تو آپ ان کو بتائیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں. دیوبندی تو کچھ نہیں ہے، تو صرف ایک پہچان ہے. بھائی ایک شہر سے ہمارا مدرسہ بڑا جڑا ہوا ہے. ذہن میں رہے گی یہ بات انشاءاللہ. صرف اللہ نے اہل سنت والجماعت کے علماء کو یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ کو اللہ کے لیول پر رکھا ہوا ہے، نبی کو نبی کے لیول پر، علی کو علی کے لیول پر، اور ولی کو ولی کے لیول پر. بات بیچ میں آگے لیکن بہت اہم بات ہے.